میں آج کی مجلس کے آغاز پر ایک نسبتاً طولانی روایت میں آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں۔ اگر آپ کی مجلس میں ہمیں یہی ایک روایت ملے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ہماری تمام محنتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہیں۔ اس روایت کو صاحب جامع الاخبار نے بھی نقل کیا ہے۔ جامع الاخبار، بعض کے بقول اس کے لکھنے والے مرحوم صدوق ہیں یا کوئی اور ہیں۔ میں جب 1969 تک لاہور جامع منتظر میں پڑھتا تھا، وہاں یہ کتاب حدیث کے طور پر پڑھائی جاتی تھی، کتاب حدیث کے طور پر جامع الاخبار۔ اس کے علاوہ مرحوم ابن طاووس، ان کی کتاب جمال الاسبوع، جمال الاسبوع، یہ ابن طاووس جس نے سب سے زیادہ دعاؤں پر مشتمل کتابیں لکھی ہے، ابن طاووس، انہوں نے اپنی کتاب جمال الاسبوع میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، اور مرحوم مجلسی نے بہار الانوار کے اندر بھی یہ تین غیر معمولی کتابوں میں، اور خصوصاً ابن طاووس کی کتاب جمال الاسبوع کے اندر یہ کتاب ہے، اور اس کے شروع میں حدیث قدسی لکھا ہوا ہے۔ حدیث قدسی آپ کو پتہ ہے، وہ خدا کا وہ کلام حدیث قدسی کہلاتا ہے جو قرآن کے علاوہ ہو۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ان حضرت پر بطور معجزہ نازل فرمایا ہے، معجزہ ہے، ان حضرت کا معجزہ ہے، ابدی معجزہ ہے۔ قرآن کے علاوہ باقی جتنے بھی ان حضرت کے معجزات تھے وہ سارے وقتی تھے، وقتی۔ ان معجزات سے صرف وہی لوگ متاثر ہو سکتے تھے، ہدایت جن کی قسمت میں تھی، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ان معجزات کو دیکھا، درخت کو اٹھ کے آپ کے پاس آتے ہوئے دیکھا، پھر آپ کے کہنے پر دوبارہ اس جگہ جا کے نصب ہوتے ہوئے دیکھا، پھر ان کی فرمائش پر اس کے 2 ٹکڑے ہوئے، کہا کہ اگر اتنا یہ آپ کا تابع فرمان ہے، اس سے کہے کہ آدھا آپ کے سامنے کھڑا رہے، آدھا اسی طرح وہ جڑوں سمیت جو ہے نا وہ گڑ جائے جس طرح وہ پہلے کھڑا تھا۔ ان تمام ان کی وہ پوری ہوئی، وہ فرمائشات جو ہے پوری ہوئی۔ سنگریزوں کا آپ کے ہاتھ پر تسبیح پڑھنا، یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ اور ایک بنیادی نقطہ عرض کروں، پہلے بھی گزشتہ مجلس میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کی ہر مخلوق وہ خدا کی تسبیح کرتی ہے۔ جی، سنگریزوں کا یہ تو ہر چیز خدا کی تسبیح کرتی ہے، یہ در و دیوار خدا کی تسبیح کرتی ہے، یہ مائی خدا کی تسبیح کرتا ہے، وہ ریت اور مٹی کا ذرہ ذرہ اور درخت کا ہر پتا اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے، ولیکن لا تفقہون، یہ قرآن فرما رہا ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ ہر سنگریزہ وہ جو حاجی صاحبان شینچان کو کنکریاں مارتے ہیں وہ بھی تسبیح پڑھتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جب ہر چیز تسبیح پڑھتی ہے تو پھر اس میں کیا کمال ہے کہ رسول خدا کے ہاتھ پر سنگریزے تسبیح پڑھیں۔ وہ کہتے ہیں معجزہ تسبیح پڑھنا نہیں ہے، ان حضرت کا اس تسبیح کی آواز کو سننا معجزہ ہے، اس کو سننا معجزہ ہے۔ یہ در و دیوار تسبیح پڑھتی ہے، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، در و دیوار تسبیح پڑھتی ہے، لیکن ہم اس کی تسبیح نہیں سن سکتے۔ یہاں سے ہم گزرتے ہیں، ہاں وہ بہت سارے درخت کے پتے نظر آتے ہیں، وہ تسبیح مصروف ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ وہ سب کے سب عارضی ہیں، مرحوم مجلسی نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو 4444 فگر بہت آسان ہے، 4444، ہاں
4444 معجزات سے نوازا ہے یا ان سے لیس کر کے آن حضرت کو بھیجا ہے؟ جی وہ تمام کے تمام معجزات وہ وقتی تھے، وقتی۔ ایک معجزہ ہے جو ابدی ہے، اس وقت بھی معجزہ تھا جب یہ نازل ہوا، آج بھی معجزہ ہے اور قیامت تک یہ معجزہ رہے گا، اور یہ قرآن مجید ہے۔ مدارس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی تھی، ابھی کم از کم ہماری جامعہ اہل بیت میں نہیں پڑھائی جاتی، ہم نے جامعہ اہل بیت میں وہ کتاب پڑھی بھی ہے، خوشاب میں پڑھائی بھی ہے، جامعہ اہل بیت میں بھی، وہ جامعہ منتظر میں بھی شاید پڑھائی ہے، معلقات سبعہ، سبع معلقہ یا معلقات سبعہ۔ یہ وہ 7 قصیدے ہیں، طلباء کو عربی سکھانے کے لیے بڑے پیچیدہ قسم کے قصیدے ہیں، 7 قصیدے ہیں۔ معلقات یعنی جن کو آویزان کیا گیا ہو یا لٹکا دیا گیا ہو۔ یہ اس زمانے کے صف اول کے ٹاپ کے شعراء نے 7 قصیدے لکھے، اور جنون تھا ان کو نا، شعر و شاعری کا جنون تھا۔ 7 قصیدے لکھ کے خانہ کعبہ کے اوپر آویزان کر دیا انہوں نے، چیلنج کے طور پر، کوئی مائی کا لال جو ہے نا وہ ایسا کلام بنا کے دکھا دے۔ یہ 7 قصیدے اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے۔ ادھر یہ آپ جو ہے نا وہ ادھر سے آپ کا جو چوک ہے، پتہ نہیں کون سا چوک ہے، وہ جدھر سے مڑ کے مری روڈ سے آپ راجہ بازار جاتے ہیں، ہاں راستے میں جو ہے نا وہ احمدیہ بک ڈپو ہے، وہ عربی یا نصابی کتابوں کی جو ہے نا وہ ایک دکان ہے، ان سے اگر آپ مانگے تو اس کا ترجمہ آپ کو دیں گے۔ معلقات سبعہ، 7 قصیدے یہ آویزان رہے، ایک عرصے تک یہ قصیدے آویزان رہے اور کوئی اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکا، اور اس وقت تک یہ 7 قصیدے چیلنج بن کے آویزان رہے جب تک قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوثر نازل نہ ہوا۔ سورہ کوثر نازل نہ ہوا۔ اچھا، سورہ کوثر میں انا اعطیناک الکوثر، ظاہراً آپ کہیں گے کہ ایسی عربی تو میں بھی بنا سکتا ہوں۔ انا اعطیناک، جو عرب ممالک میں رہے ہیں یا جنہوں نے تھوڑی بہت عربی پڑھی ہے، نمل میں جا کے پڑھی ہے، یہ ایک کرنل صاحب تھے، انہوں نے ہمارے ساتھ حج کیا تھا، بڑی روانی سے عربی، حاضر سروس بھی تھے، روانی سے عربی بھی بولتے تھے اور مناسک حج و عربی سمجھتے بھی تھے۔ میں نے کہا کرنل صاحب آپ نے یہ کہاں سیکھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نمل میں سیکھی ہے میں نے۔ نمل میں سیکھی ہو یا تھوڑی بہت سکول میں پڑھی ہو، وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ بھئی ایسا کلام تو میں بھی بنا سکتا ہوں۔ انا اعطیناک، ہم نے آپ کو دیا، ٹھیک ہے، کیا دیا؟ کوثر دیا۔ فصل لربک، آپ اپنے رب کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھے، ونحر، اور نحر کریں، قربانی جو اونٹ کی جاتی ہے۔ ان شانئک هو الابتر، آپ کا جو دشمن ہے نا اس کی نسل منقطع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ہمیں اس میں کوئی کمال نظر نہیں آتا، لیکن جو عربی فصاحت اور بلاغت کے رموز سے آگاہ تھے، جیسے ہی انہوں نے سورہ کوثر کو سنا، اپنے ہاتھ سے جا کے ان قصیدوں کو اتار دیا خانہ کعبہ سے، کہا کہ اب یہ ہمارا کلام چیلنج بننے کے قابل نہیں رہا۔